بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم مضمون پڑھیں گے خدمت خلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ جی بچوں، شاعر اس شعر کے پہلے مصرعے میں کہہ رہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، واسطے لیے یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے اور ان دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ دوسروں کے کام آئے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ طاعت کہتے ہیں اطاعت کو، فرما برداری، اطاعت گزاری۔ کروبیاں وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے قریب ہیں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے۔ انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے اور دوسروں کے کام آنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والوں اور ان کی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے والوں کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ کوشاں رہنا، کوشش کرتے رہنا، کوشش میں لگے رہنا، اجر ثواب، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ مخلوق خدا پر رحم نہ کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں خبردار کیا ہے، وارن کیا ہے، تنبیہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، یعنی جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کی مخلوق سے بھلائی کی، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کی، ان کے کام آئے۔ انسان اور حیوان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں، بے شمار جن کا کوئی شمار نہ ہو، ان گنت۔ مثلاً بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، وہ بیمار ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی۔ تیمارداری بیمار کی عیادت کرنا اور بیمار کی خدمت کرنا تیمارداری کہلاتا ہے۔ جو بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیمار ہوئی تو اسی کی تیمارداری کی۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے بھی خدمت خلق کی مثالیں ملتی ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں خدمت خلق کی۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بئر رومہ کا واقعہ خدمت خلق کی عمدہ مثال ہے۔ بئر رومہ ایک یہودی کا کنواں تھا، کنویں کا نام ہے، اور وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اور مسلمان وہاں سے مفت پانی حاصل کرتے تھے۔ عمدہ مثال ہے، بہترین مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے دنیاوی فائدے کے بدلے اپنے لیے آخرت کو پسند کیا۔ انسان مختلف حیثیتوں سے خدمت خلق کر سکتا ہے، مختلف حیثیتوں سے یعنی مختلف صورتوں میں خدمت خلق کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کسی ساتھی طالب علم کی پڑھائی میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک اچھا پڑوسی وہ ہے جو اس بات کا خیال رکھے کہ اس کا پڑوسی اس کی کسی بات سے پریشان نہ ہو، یعنی وہ اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح سے پریشان نہ کرے، کسی بھی طرح سے اس کی پریشانی کا سبب نہ بنے۔ خدمت خلق کے ذریعے ایک مثالی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ مثالی معاشرہ ایسا معاشرہ جو تقلید کے قابل ہو، جو ایک بہترین معاشرہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسلم معاشرہ قائم ہو، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دوسروں کے کام آنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے،
اور اللہ اور اس کی مخلوق ہم سے راضی ہو خوش ہو، یعنی اللہ بھی خوش ہو ہم سے اور اس کی مخلوق بھی ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، یعنی اگر آپ اہل زمیں پر رہنے والے، زمیں پر رہنے والے، اگر آپ زمیں پر رہنے والوں کے کام آئیں گے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر مہرباں ہوں گے۔ عرش بری، اوپر آسمانوں پر، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پر مہربان ہوں گے۔